بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں سب لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ آج میں آپ کی خدمت میں ایک بڑا خوبصورت وظیفہ لے کر حاضر ہوئی ہوں، ایک بڑا ہی پیارا عمل لے کر حاضر ہوئی ہوں، جس کے پڑھنے سے انشاءاللہ اللہ تعالی ہر جائز محبت کو ملوا دے گا، ہر جائز رشتے میں محبت پیدا کرے گا۔ اور یہ محبت کا طاقتور عمل ہے، تیز ترین عمل ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اپنے شوہر کو اپنے قابو میں کر لیں، یا کسی سے آپ محبت کرتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ اس کے دل میں بھی آپ کے لیے محبت پیدا ہو، تو اس وظیفے کو آپ ضرور کریں۔ محبت کا لاجواب عمل ہے، لاجواب وظیفہ ہے، جس کے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ آپ کو بڑے بڑے انعامات عطا کرے گا۔ محبت کا یہ جو عمل ہے، یہ ایسا عمل ہے جس کے ذریعے آپ اللہ سے دعا کریں گے اور توجہ کے ساتھ محبت کے لیے مدد رب کریم سے مانگیں گے، تو اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کی محبت تک ضرور لے جائے گا۔ اور اگر آپ کی قسمت میں وہ شخص نہیں، تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے صدقے اس شخص کو آپ کے لیے بہتر سے بہترین کر کے آپ کی قسمت میں ضرور لکھے گا، اور وہ بندہ آپ کی زندگی میں ضرور آئے گا۔ یہ روحانی عمل ہے، اور جب بندہ اس کی نیت کر لیتا ہے نا، تو پھر تعلقات میں محبت، قربت، ہم آہنگی پیدا ہوتی ہے۔ اس عمل کو، اس وظیفے کو جو بندہ نیک نیتی اور پاکیزہ مقصد کے لیے کر لے گا نا، اللہ تعالیٰ کی اس بندے کو غیبی مدد ضرور حاصل ہوگی۔ ان شارٹ یہی بات میں کہنا چاہ رہی ہوں کہ اس عمل کو آپ ہر کسی جائز محبت کو پانے کے لیے کر سکتے ہیں۔ محبت بہن بھائیوں کی ہو سکتی ہے، محبت والدین کی ہو سکتی ہے، محبت شوہر کی ہو سکتی ہے، بیوی کی ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ کسی شخص کے دل میں محبت پیدا کرنے کے لیے بھی آپ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں، اپنے محبوب کے لیے یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ آپ کسی کو پسند کرتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ وہ بھی آپ کو پسند کرے، اور بات جو ہے وہ شادی تک چلی جائے، اور گھر والے بھی آسانی کے ساتھ آپ کا نکاح اس بندے سے کر دیں، تو ان تمام جائز مقاصد کے لیے بس آپ نے اس عمل کو، اس وظیفے کو کرنا ہے۔ جس طریقے سے عمل بتاؤں گی بالکل اسی طریقے سے آپ عمل کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کا ایسا فضل ہوگا، ایسا کرم ہوگا کہ آپ جو مانگتے جائیں گے اللہ تعالیٰ آپ کے مقدر نصیب میں لکھتا جائے گا۔ اس وظیفے کو کرنے کے ساتھ ساتھ صرف صبر کرنا ہے اور دعائیں کرتی جانا ہے۔ رنگ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ضرور لے آئے گا۔ آپ کا جو صبر ہے نا، اس کا پھل بڑا میٹھا ہوگا، ہمارے بزرگوں کا یہ کہنا ہے، اور آج تک ہم نے یوں ہی سوچا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا کہ جو صبر کر جاتا ہے میں اسے اس کا پھل ضرور دوں گا۔ نہایت عاجزی کے ساتھ اللہ سے دعائیں کرتے رہیں، پنجگانہ نماز کی پابندی کریں، اللہ سے بہت زیادہ مدد مانگیں اور صبر کریں۔ پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ چند ہی روز میں، چند ہی دنوں میں، چند ہی مہینوں میں، یا چند سال میں آپ کی دعاؤں اور صداؤں کو ضرور سنے گا۔ اس بابرکت عمل کو آپ نے کرنا کس طریقے سے ہے، اس بارے میں جاننے کے لیے میری آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں، تاکہ میری تمام ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک آسانی پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔ تو ہم بات کر رہے تھے محبت کے لیے کون سا جلالی عمل ہم کریں جس کے پڑھنے سے فوراً ہماری جو محبت ہے وہ ہمارے پاس آ جائے، یا آپ یوں کہہ لیں کہ آپ اپنے محبوب کو اپنے قدموں میں اگر لانا چاہتے ہیں تو پھر بھی آپ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ اب قدموں میں لانے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ بندے کو نیچا دکھایا جائے، یا بندے کو کمزور شو کیا جائے، یا اسے دکھایا جائے کہ تم کمزور ہو میں طاقتور ہوں۔ نہیں، قدموں میں لانے کا یہ مقصد نہیں ہے، یعنی جس سے وہ پیار کرتا ہے وہ ایک ہو جائیں۔ اور یہ ضروری نہیں کہ یہ محبوب کے لیے عمل ہے، یہ عمل آپ والدین کے لیے کر سکتے ہیں، میاں بیوی کے لیے کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ کسی بھی اپنے جائز رشتے میں اگر آپ محبت قائم کرنا چاہتے ہیں، اپنے گھر میں سکون قائم کرنا چاہتے ہیں، جھگڑوں کو ختم کرنا چاہتے ہیں، تو پھر بھی آپ یہ عمل، یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ ہر جائز محبت پانے کے لیے اگر آپ یہ عمل کر لیں گے تو انشاءاللہ اس کے معجزات بڑے زیادہ ہوں گے۔ اور یہ عمل جلالی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا اس میں جو نام ہے نا، یا ذل جلال والاکرام، اس نام میں بڑی جلالت ہے، اس نام میں اللہ تعالیٰ کا بڑا جلال ہے۔ اور جب اللہ جلال میں آتا ہے نا تو پھر اتنا زیادہ بندے پر کرم عطا فرماتا ہے، بندے نے سوچا بھی نہیں ہوتا تو اللہ تعالیٰ اسے بے بہا عطا کر دیتا ہے۔ تو اس لیے آپ نے اللہ تعالیٰ کے جو میں آپ کو نام بتاؤں گی، ان ناموں کو بڑا پیار سے پڑھنا ہے۔ خوبصورت نام ہے اللہ تعالیٰ کے، تھم نیل سے آپ نے آئیڈیا لگا لیا کہ کیا اللہ تعالیٰ کے نام ہے، کون سے اللہ تعالیٰ کے نام ہے جنہیں آپ نے پڑھنا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ تیز ترین عمل اور طاقتور وظیفہ اگر آپ پڑھ لیں گے تو انشاءاللہ ہر کوئی آپ کے قابو میں ہوگا اور آپ کی ہر بات مانے گا، اور جو آپ چاہیں گے وہ شخص ویسا ہی آپ کے ساتھ پیش آئے گا۔ تو سب سے پہلے آپ نے وضو کرنا ہے، وضو کرنے کے بعد آپ نے نیت باندھ لینی ہے۔ نیت آپ نے اس طرح کرنی ہے کہ فلاں شخص کے دل میں مولا ہمارے لیے محبت پیدا ہو، یا فلاں شخص کو ہماری قسمت میں لکھ دے ہمارے لیے، اگر وہ بہتر نہیں تو اسے بہترین کر کے ہماری قسمت میں لکھ دے، یا اگر شوہر نے بیوی کے لیے کرنا ہے یا بیوی نے شوہر کے لیے کرنا ہے، جس شخص کے لیے آپ نے یہ عمل کرنا ہے نا،
اس کا تصور، اس کا نام اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے آپ نے نیت کرنی ہے، اور اس عمل کو باوضو حالت میں کریں گے تو زیادہ فائدہ ہوگا۔ نیت کرنے کے بعد آپ نے 2 رکعت نفل ادا کرنے ہیں۔ نفل آپ نے صلاۃ الحاجت کی ادا کرنے ہیں۔ نفل اس طریقے سے پڑھنے ہیں کہ سورۃ فاتحہ کے بعد 3 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنی ہے، 7 مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھنی ہے۔ اسی ترتیب سے آپ نے دوسری رکعت ادا کرنی ہے۔ سلام پھیرنے کے بعد اسی جگہ بیٹھ کر 41 مرتبہ آپ نے سورۃ اخلاص پڑھنی ہے۔ سورۃ اخلاص پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ کے یہ 2 نام، بڑے ہی خوبصورت نام ہیں، ان ناموں کو آپ نے پڑھنا ہے۔ یا ذل جلالی والاکرام یا ودودو، یا ذل جلالی والاکرام یا ودودو، یا ذل جلالی والاکرام یا ودودو۔ اللہ تعالیٰ کے ان 2 خوبصورت سے ناموں کو آپ نے اکٹھا پڑھ کر ایک تصور کرنا ہے، اور 313 مرتبہ آپ نے یہ کلمات پڑھنے ہیں۔ آپ 500 مرتبہ بھی پڑھ سکتے ہیں اور 1100 مرتبہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اگر آپ اس کے بہت جلد نتائج دیکھنا چاہتے ہیں، بہت جلد فائدے چاہتے ہیں اور بہت جلد اس کا اثر چاہتے ہیں نا، تو آپ نے اس عمل کو روزانہ 1100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اب ضروری نہیں کہ ایک ہی وقت میں آپ نے 1100 مرتبہ پڑھنا ہے، آپ ایک وقت میں بھی 1100 مرتبہ پڑھ سکتے ہیں۔ آپ وقتاً فوقتاً اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ پورا دن آپ کے پاس ہوگا، نماز فجر سے لے کر نماز عشاء تک آپ کے پاس ٹائم ہوگا۔ اس کے علاوہ 12 بجے تک آپ کے پاس ٹائم ہوگا، 12 بجے سے پہلے نماز عشاء کے بعد بھی آپ کے پاس ٹائم ہوگا 12 بجے تک۔ اگلا دن شروع ہونے سے پہلے جو ہے آپ نے 1100 مرتبہ تعداد کو مکمل کرنا ہے۔ اور جب بھی آپ نے عمل کرنا ہے، وظیفہ کرنا ہے، آپ کا دھیان، توجہ صرف اپنے مقصد کی طرف ہونی چاہیے، اور اس بندے کا تصور آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے۔ اس بندے کی جو شکل ہے اسے آپ نے اپنے ذہن میں رکھنا ہے، یا اس بندے کا نام آپ نے اپنے ذہن میں رکھنا ہے، جس بندے کی محبت پانے کے لیے آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ تو اس عمل کو، اس وظیفے کو آپ نے جب بھی کرنا ہے 2 نفل ضرور ادا کریں۔ اگر آپ نے روزانہ نفل نہیں پڑھنے تو کم از کم وظیفہ شروع کرنے سے پہلے آپ نے نفل ضرور پڑھنے ہیں۔ روزانہ نہ پڑھ سکیں تو شروع میں آپ نے نفل ضرور پڑھنے ہیں۔ نفل ادا کرنے کے بعد اس عمل کو شروع کریں۔ جب آپ کا دل چاہے نفل پڑھ لیں، پھر اگلے دنوں میں اگر آپ کا دل نہ چاہے تو کوئی مسئلہ نہیں، صرف 1100 مرتبہ ان کلمات کو پڑھیں، اور 41 مرتبہ سورۃ اخلاص کو بھی پڑھیں، چاہے آپ نفل پڑھیں یا نہ پڑھیں۔ 1100 مرتبہ یہ 2 نام پڑھیں، 41 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھیں۔ اب ترتیب آگے پیچھے ہو جائے تو کوئی مسئلہ نہیں، پہلے آپ سورۃ اخلاص 41 مرتبہ پڑھ لیں، بعد میں آپ 1100 مرتبہ یہ 2 نام پڑھ لیں، یا پہلے آپ یہ پڑھ لیں بعد میں وہ پڑھ لیں، یعنی ترتیب آگے پیچھے ہو جائے تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن عمل آپ نے پورے دن میں یہ ضرور کرنا ہے۔ 41 مرتبہ سورۃ اخلاص، 1100 مرتبہ اللہ تعالیٰ کے یہ خوبصورت نام پڑھ کے اول آخر 3 مرتبہ یا 7 مرتبہ درود پاک پڑھیں، پھر اللہ سے خصوصی دعا کریں۔ انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے اللہ رب العزت آپ کو ایسے معجزات دکھائے گا، اور ایسی محبت پیدا ہوگی جو کبھی ختم ہی نہیں ہوگی۔ اور جب آپ نے اپنے مقصد کے لیے اللہ سے دعا کرنی ہے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہترین مددگار ہے اور بہترین مدد کرنے والا ہے۔ اس عمل کو آپ نے مسلسل 11 دن تک کرنا ہے۔ 11 دنوں کے اندر ہی آپ کو اس کے فائدے اور معجزات ملیں گے۔ بہترین نتائج کے لیے 21 دن کریں یا 41 دن تک اس عمل کو جاری رکھیں۔ انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے اور اس عمل کو کرنے سے اللہ تعالیٰ آپ کو ہر جائز محبت میں کامیابی عطا کرے گا، ہر جائز مقصد میں کامیابی آپ کو عطا کرے گا۔ نیت اگر آپ کی صاف ہوگی تو نقصان کبھی نہیں ہوگا، بلکہ زبردست محبت پیدا ہوگی، اور اللہ تعالیٰ پر یقین اور بھروسہ رکھ کر اس عمل کو کریں۔ اللہ تعالیٰ حالات ہی ایسے پیدا کرے گا کہ ہر کام آپ کی مرضی کے مطابق ہوگا اور آپ کی دعائیں ضرور مقبول ہوں گی۔ تو اس بابرکت عمل کو آپ خود بھی پڑھیں اور اپنے پیاروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں، تاکہ تمام لوگ اس وظیفے سے مستفید ہوں۔ ہم سب کو صدقہ جاریہ کا ثواب ملتا رہے۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے یا اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہ نگہبان۔